الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me Sayyid Anam Naqvi with my Khahar Aruj Naqvi, and you're watching Anam and Aruj Naqvi official, and today we're going to present third munajat of Muhammad Sajjad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajjal farjahum ajma'in. اور آج کی مناجات ہے مناجات خائفین، whispered prayer of fearful، کہ جو خوف زدہ مومنین ہیں، کسی بھی خوف کا شکار ہے یا خدا کے خوف میں مبتلا جب انسان ہوتا ہے تو بندہ مومن خوف زدہ ہو تو وہ اس عالم میں کس طرح سے اپنی رب کی بارگاہ میں التجا کرے، کن جملوں میں وہ کن الفاظ میں اپنے رب کو پکارے کہ اس کی دعا سنی جائے۔ مناجات کا پھر سے مختصر تعارف اور پھر ہم آئیں گے اس کی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ کسی چیز کا آغاز کریں ہم ان دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سرگوشیاں ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، دعائیں اگر نہ بھی قبول ہوں تو جو رب سے سرگوشی میں باتیں کرنا اور رات کے اس پہر میں باتیں کرنا کہ جب کہ تمام دنیا سو رہی ہو لیکن آپ تنہائی کے عالم میں اپنے تکلیف اور اپنے دکھ اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ تسبیح کی صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ بستر پہ لیٹے لیٹے بھی ایک عبادت ہو سکتی ہے، وہ کوئی مریض ہو سکتا ہے کسی ہاسپٹل کے ICU میں اور وہ اپنے اللہ کا فقط نام لے سکتا ہے، وہ لوگ جو کنفائن ٹو بیڈ ہیں، وہ لوگ جو کنفائن ٹو ویل چیئر ہیں وہ اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اور وہ جو کہ تہجد کے مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کہ کسی ایسی جاب پہ ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے عبادت اپنے منہ میں کوئی ایسا ذکر پڑھتے رہتے ہیں کہ دل میں ایسی اللہ کی عبادت کرتے رہتے، چرند پرند ہر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو ذکر الہی ایسی برکت رکھتا ہے کہ تقدیریں بدل دے۔ تو آج کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے، یا رب العالمین ہمیں خاص طور پہ ہمارے کچھ ویورز ہماری خواہران ہیں جس میں حسین 311، یہ جو ہیں آپ نے ماشاءاللہ سسٹر بہت دیکھا اور دعاؤں کو محسوس کیا، ریلیٹ کیا، اور آپ نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ التجا کریں تو مومن کی حق میں دعا قبول ہے۔ آپ کے اس پیار کا اور آپ کی اس عزت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بولا کہ آپ کو اگلی ویڈیو کا بڑی شدت سے انتظار ہے۔ پروردگار عالم آپ جس بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اور آپ نے کہا کہ اہل بیت کا ذکر سن کے آپ کو سکون مل رہا ہے اور آپ کو اللہ کی حمد و ثنا سن کر رب بزرگوار کی صفات سن کر آپ کو سکون مل رہا ہے، اس لیے آپ اور آپ کی فیملی نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ اس ذکر سے دلوں کو سکون ملے۔ تو میں اسی ذکر کے صدقے یہی ارادہ کرتی ہوں اور یہی ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھے کہ رب العالمین اس پاکیزہ ذکر کے صدقے اور بے حق کے پنجتن پاک علیہ السلام آپ کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی بھی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں حل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، سکون قلب فقط ذکر الہی میں ہے، تو وہ ضرور آپ کو ملے۔ اور جن ہستیوں کے صدقے اور جن کے وسیلے سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں وہ مشکل کشا ہستیاں ہیں، وہ حاجت روا ہستیاں ہیں، وہ آپ کو مشکلات کے سمندر سے انشاءاللہ ضرور نکال لائیں گی۔ آپ ضرور چہل کلید بھی تلاوت کیجئے، جمعہ کا دن قریب ہے، اور کیونکہ ابھی مشکل سر پر ہے تو میں آپ کو یہ بولوں گی کہ کل شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں آپ جائیے زیر آسمان، آپ سید الشہداء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، سید الشہداء پہ فقط 2 آنسو زیارت عاشوراء پڑھیے، 2 آنسو اپنے ذہن میں منظر کربلا لائیے، اپنے مولا کی تکلیف اور غم کو ذہن میں لائیے، شہزادی زینب کبریٰ کی تکلیف اور غم کو ذہن میں لائیے، اپنی تکلیف چھوٹی لگنے لگے گی، آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ اور یہ تو مولا کریم ابن کریم ہے کہ جب آپ ان کو پکاریں گے زیر عالم چلے جائیے اور آپ مولا سے اپنے دکھ اور تکلیف کو بیان کریں، ممکن ہو تو بس اس وقت میں صرف مصائبے سید الشہداء اپنے ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ یہ مولا حسین پر 2 آنسو گرا لینا اتنی اہمیت اور اتنا معجزانہ عمل رکھتا ہے کہ مومن کی تمام دکھ تکلیفیں برطرف ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر اس عمل سے بڑھ کر عمل ہے کہ جو ہم یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہم تب تک مجلس سید الشہداء شب جمعہ میں کراتے رہیں گے، وہ مجلس
4-5 بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. دیٹ مجلس کین بی ایز شارٹ ایز پاسبل، لائک کہ 3 to 4 persons اس میں اٹینڈ کر رہے ہوں، ایک پڑھنے والا ہو، کوئی بچہ آپ کا کچھ تلاوت کرے، درود پڑھیں، آپ مل کر کچھ مرثیہ خوانیہ ان کی شان میں کچھ پیش کریں، عبادت کریں، حدیث سے قصہ پڑھ لیں. تو یہ تب تک پڑھیے گا جب تک آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے. اور کل کے لیے میں آپ کو خاص کہہ رہی ہوں، اور اگر مشکل حل ہو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ زیر آسمان مولا حسین سے توسل کیجئے، ان کی زیارت عاشور پڑھیے اور اپنے غموں کو بھول کے ان کے غموں کو یاد کیجئے. دوسرا مناج ہم آپ کو بھی دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں، آپ کو بڑا انتظار رہتا ہے پروردگار عالم آپ کی بھی ہر مشکل و پریشانی کو حل فرمائے، اور ہمارے تمام خواران اور برادران جو ذکر محمد و آل محمد کو فروغ دینے کے لیے اس سفر میں ساتھ ساتھ ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ویڈیوز کے منتظر رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اہل بیت کی ان سٹوریز کو سنیں، اس سے ریلیٹ کریں اور اس سے انسپائر ہوں، اور یونیورسٹی گوئنگ جو ہے وہ یوتھ وہ اس سے کچھ تعلیم ایسی حاصل کرے، انہیں معلوم ہو کہ ہمارے لیے کیسے خزانے رکھے ہیں اور وہ کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو پائیں اس دنیا کی چیزوں سے. تو آج ہم جس مناجات کو ڈسکس کرنے والے ہیں، جیسے کہ گزشتہ بھی میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں، معصوم کا کلام ہمیشہ ایک معصوم کا کلام دوسرے کلام کی تائید کرتا ہے. اہل بیت جو کہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو فرامین میں سیم ملے گا. آج مناجات خائفین ڈسکس کرنے والے ہیں، خوف رکھنے والوں کی، خوف زدہ مومنین کی، اور خدا کے خوف اور دنیا کی آفات و بلیات کے خوف میں جب بندہ مومن ہو تو کس الفاظ میں التجا کرے. اس سے پہلے ہم آغاز کریں، میں چاہوں گی عروج بھی مناجات کے سلسلے میں جو کچھ کہنا چاہیں اس کی افادیت پہ 2 جملے ضرور بولیں، اور آپ کی اس جو عزت افزائی اور محبت کے لیے، اور پھر ہم صرف مناجات پر آج کی ڈسکشن کریں گے. میں نے کل بھی اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائی جو بھی ہیں، بچے بچیاں، تمام سے یہ کہا تھا کہ جو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، خصوصاً نام لے کر انم آپ پہلے ہی کہہ چکی ہیں، لیکن جو بھی بہن ہیں بھائی ہیں جو اس پاک ذکر کو سننے کے لیے اسپیشلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور یہ ذکر ان تک پہنچ رہا ہے، اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان تمام کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ. یہ مجھ پر انم پر ذمہ داری ہے، آپ سب کی تمام مومن بہن بھائیوں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر نماز میں، ہر محفل میں، چاہے وہ شب جمعہ کی ہو، حدیث قصہ کی ہو، چاہے امام کی زیارت، کوئی بھی عبادت ہو، ہم آپ کو ضرور یاد رکھتے ہیں. اور آج ہم نے کہا کہ خوف، اللہ کا خوف رکھنے والوں کی جو ہے وہ مناجات ہے، کہ خوف جو ہے پہلی بات ہے آج کل کے زمانے میں ضمیر مر چکے ہیں. خوف کی بات تو صرف بندہ مومن کے لیے کی جائے گی کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور واقعہ بیان کیا تھا کہ معافی دینے والی صرف وہ ذات ہے، اکیلے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کوئی رشتہ اس دن کام آنے والا نہیں ہے. تو اپنے سفر کی تیاری کیجئے، کیونکہ حقیقی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. تو وہ خوف صرف بندہ مومن کے دل میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو محسوس کرنا کیسے؟ اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا کیسے، مناجات کیسے کرنی ہے، اس کی تعریف کیسے کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کرنا ہے اور اپنے خوف کو بیان کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں انم بتائیں گی کہ مولا سید سجاد علیہ السلام محمد نے یہی سلیقہ ہمیں سکھایا، اور انشاءاللہ آج انم ہم سے شیئر کریں گی اور ہم اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم مل کر بلند آواز میں درود تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ مناجات اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی پارہ چنار میں مومنین ہیں اور فلسطین میں جو ہے اور دنیا کے جس بھی کونے میں کسی بھی ستم کا شکار ہیں اور بے گناہ قیدی ہیں اور اسیر ہیں اور بے روزگار ہیں اگر، اور نصیب کھلنے کے انتظار میں ہیں، اور اگر والدین ہیں تو اللہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، بیمار ہیں تو اللہ ان کی شفا کے لیے، اور اگر کوئی بھی بندہ مومن کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا اور وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا تو وہ وسپرڈ پریئرز کے تھرو ہیلپ لے، وہ مناجات کے تھرو ہیلپ لے، کہ وہ لاؤڈلی نہیں کہہ سکتا لیکن وہ اپنے رب سے سرگوشی کر سکتا. اور میں ہمیشہ کہوں گی مومن کے حق میں دعا قبول ہے. آپ کی دعائیں ہماری ذمہ داری، ہماری دعاؤں کی ذمہ داری آپ لے لیجئے. ایک بلند تر درود کے ساتھ آج کی مناجات کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناجات خائفین. الہی اتراک بعد الایمان، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. میرے معبود کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود
تو مجھے عذاب دے گا۔ اب غور فرمائیے گا، آپ کو پھر سے ایسے لگے گا کہ یہ تو مناجات سید سجاد علیہ السلام ہے، وہ مناجات کا زمانہ کچھ اور ہے، اور دعائے کمیل جب میرے مولا نے حضرت کمیل کو عطا کی تھی وہ زمانہ کچھ اور ہے۔ تو دعائے کمیل کے جملوں سے ربط ملے گا آپ کو اس مناجات میں، کیونکہ جو انداز ہے معصومین کا دعا تعلیم کرنے کا وہ وہی ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا تائید کرتا ہے، کیونکہ چاہے آپ کو پیغمبر سے ایک ہدیہ ملے، چاہے آپ کو 11ویں امام سے ملے، ہدیہ آپ کو وہی ملے گا جو پیغمبر نے دیا تھا۔ تو لہٰذا اس پہ غور فرمائیے گا جملوں پہ کہ خدا کو پہلے پھر کہا کہ پروردگار تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تو مجھے عذاب دے گا، اللہ پر ایسا ایمان رکھے۔ ہم کیا کہتے ہیں اکثر، میں ریلیٹیبل سٹوریز اس پہ بتا دیتی ہوں، وقت ضرور زیادہ اس میں لگ جاتا ہے لیکن پھر فائدہ ہی کیا جب ایکسپلین نہیں کیا، کہ بہت سے معاملوں میں ہم اپنے چاہنے والے کچھ رشتہ داروں کو یا دوستوں کو اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ کیا تو عذاب ہو جائے گا، سزا مل جائے گی، یہ منت میں ذرا لیٹ ہو گیا تو سزا مل جائے گی، یا عبادتوں کے معاملے میں سزا۔ وہ رب بڑا بزرگ و برتر ہے، وہ ان تمام چیزوں سے برتر ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں۔ یہ انسانی سوچ ہے اس معاملے میں سزا مل جائے گی، وہ تو آپ کے ذہن میں ابھی معافی کا خیال آتا تو معاف کر دیتا ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ تو ایسا ایمان کہ میرے معبود کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود مجھے عذاب دے گا، یا تجھ سے محبت کروں تو مجھے دور کر دے گا۔ یعنی پہلے خدا سے کہا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں ایمان رکھوں تو مجھے عذاب دے، جبکہ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں اور تو مجھے اپنے سے دور کر دے، میں تیرے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہوں۔ اب خدا نے کہا کہ بندے بھی بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کوئی شخص ان سے برا سلوک کرے تو یہ سوچے کہ وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کیا گمان رکھتے ہیں، جو آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں رکھتے ہیں وہی آپ کے بارے میں اپنے دل میں رکھتا ہے، تو پھر گلہ و شکوہ کیسا؟ تو اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کہا تیری رحمت چشم و پوشی کی امید رکھوں، اگر میں تیری رحمت کی امید رکھوں اور اپنے گناہوں کی چشم پوشی کی امید رکھوں تو بھی تو مجھے محروم کرے گا، یا تیرے عفو کی پناہ لوں تو بھی مجھے ہٹا دے گا؟ نہیں، تیری ذات کریم سے بعید ہے۔ کہا لوجہک الکریم، پروردگار یہ تیری ذات کریم سے بعید ہے کہ مجھے نا امید کرے۔ کاش میں جان سکتا کہ آیا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا یا دکھ کے لیے پالا، کاش وہ مجھے نہ جنتی اور مجھے نہ پالتی، اور کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ آیا تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا۔ بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی قسمت کا علم نہیں، اور میں اتنے برے حالات میں، یہ خائفین کی مناجات ہے نا، آپ اتنے خوف زدہ ہیں، اور یہ عام انسان جیسے خوف زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا، کہ میں ان چیزوں میں مبتلا ہوا، کیا میں ان غموں کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، کیا میرے بخت ایسے ہی تھے کہ میں پیدا ہوا تھا؟ تو اپنے رب سے کہہ رہا تھا کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ آیا تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا اور قرب و نزدیکی کے لیے مجھے خاص کیا ہے، تو اس سے میری آنکھیں روشن اور دل مطمئن ہو جاتا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے زندگی کے کچھ معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ اور اتنے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ سالویبل ہی نہیں ہے، اور پھر یہ انسان ڈس اپوائنٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، ایک ڈپریشن کی فیز میں جا کر یہاں تک خدا نخواستہ کفر کرنے لگتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا، کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں تھا، جب میرا فیوچر اتنا انسرٹن تھا۔ تو ہر انسان جس کو محسوس ہوئے کہ اس کا فیوچر انسرٹن ہے تو وہ اپنے اوپر گمان کرنے لگتا ہے اور ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے، اور جب انسان فیوچر کی انسرٹنٹی کو زیادہ سوچتا ہے تو اس کا دل، اس کا ذہن اسے کسی اور چیز کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کیفیت کا بتایا جا رہا ہے جس کے لیے آج کل لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، جس کے لیے آپ بڑی ہیوی اماؤنٹ پے کرتے ہیں۔ یعنی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ تمام تر دنیا ایک طرف اور جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں وہ صرف اس کے لیے، وہ اس کے لیے ہیں۔ اور کہا کہ پروردگار اگر مجھے میری، ہم کہتے ہیں نا ہمیں نہیں پتا فیوچر کا، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، دنیا تو ستاتی ہے، کبھی کبھی آپ کو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا، کبھی آپ کو باہر بھی سکون نہیں ملتا، تو پھر انزائٹی کریٹ ہوتی ہے، ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے، کوئی ایسا سورس چاہیے جہاں سے سکون قلب ملے، اطمینان ملے، ایسے پازیٹیو لوگ ملے جو ہر وقت ہمیں مایوسی کے گڑھے میں نہ ڈالے رکھیں۔ کبھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو روشن خیال ہوں، ایسے کچھ لوگ ہوں جو فیوچر میں روشنی کی امید دیں۔ ایسے ساتھی کا کیا کریں گے جو آپ کو یہ نہیں دکھاتا کہ تمہارا فیوچر میں راستہ روشن ہے؟ اس ساتھی
اس سے ضرور بچیں جو آپ کو ہمیشہ کہے گا کہ تمہارا راستہ تو طریق ہے، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو دی اینڈ ہے۔ تو کہا بندہ مومن نے یا رب اگر میری تقدیر کا مجھے پتہ ہوتا کہ میرا مستقبل کیا ہے، میں اس کے بارے میں سرٹن ہوتا، تو یقیناً میرا دل مطمئن ہو جاتا، میری آنکھیں روشن ہو جاتی۔ اے میرے معبود، آیا تو ان چہروں کو سیاہ کرے گا جو تیری بڑائی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سے مجھے دعائے کمیل یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ پروردگار کیا تو ان چہروں پر عذاب کرے گا کہ جو تیرے حمد و ثنا کرتے رہے، تیرے تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ اور پھر دعائے کمیل میں بندہ مومن کہتا ہے، انشاءاللہ کل شب جمعہ آپ تلاوت ضرور کریں گے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم والوں میں ڈال بھی دیا تو میں ان کے مابین کھڑا ہو کے ایسا چلاؤں گا کہ میں نے تو اس زبان سے تیری توحید کی گویائی کی، تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ڈال، تو نے مجھے گناہ گاروں کے ساتھ کیوں ڈالا؟ یعنی کہ مومن کو تکلیف سب سے بڑی ہے کہ وہ مومن نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ اچھا فیل کرتا ہے، اور جب وہ بروں کے ساتھ ہو تو کہتا ہے یہ تو پروردگار، تو یہ تو میرے لیے ذلت کا مقام ہے، تو مجھے ان کے ساتھ رکھ جو تجھ سے اور تیرے حبیب سے اور اس کی آل سے محبت رکھیں۔ اور میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پروردگار تو نے مجھے ان کے ساتھ رکھا جو تجھ سے دور، تیرے حبیب سے دور، تیری آل سے دور۔ جب کبھی آپ زندگی میں دیکھ لیجئے، ابھی دیکھ لیجئے، آپ کی فرینڈ سرکل میں، آپ کے بے حد قریب ترین لوگوں میں، کیا وہ لوگ ہیں جو خدا کے قریب، اہل بیت کے قریب ہیں اور وہ پھر آپ کے قریب ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو خود بھی پروردگار سے دور ہیں، اس ذکر اہل بیت سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور آپ کے بہت قریب ہیں، اور آپ کے بے حد قریب ہیں؟ یہ تو اسیسمنٹ کا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کیا چیز نہیں رکھی ہے ان مناجات میں۔ آپ سمجھیں گے فقط عربی کے کچھ الفاظ ہیں اور ایک دعا کا سلیقہ ہے۔ اہل بیت کی ہر دعا میں پریکٹیکل لیسنز ہیں ٹو اسپینڈ یور لائف سکسیسفلی اینڈ ٹو چوز یور کمپینینز ویری کیئرفلی، ویری سینسٹیولی۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ پروردگار کون سا وہ دن ہے، کون سا وہ وقت ہے کہ جب میں تیری حمد کروں، ثنا کروں، اور کس طرح سے کروں، دل مطمئن ہو جائے۔ اور کہا کہ پروردگار تو ان چہروں کو سیاہ کرے گا جو تیری بڑائی کو سجدہ کرتے ہیں، یا ان زبانوں کو گنگ کر دے گا جو تیری اونچی شان و جلالت کی تعریف میں بولتے ہیں۔ یہاں پہ بندہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ تجھے اختیار ہے کہ تو گنگ کر دے، لیکن یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ پروردگار تجھے اختیار ہے کہ تو چہرے سیاہ کر دے، پر یہ تیری بڑائی کے اگینسٹ ہے۔ یعنی اقرار کر رہا ہے کہ خدا تمام اختیارات کا مالک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ تیری رحمت تیری سزا سے زیادہ رکھتی ہے عمل۔ کہا کہ ان دلوں پر تو مہر لگائے گا جو اپنے اندر تیری محبت لیے۔ کہا پروردگار اگر تو ان دلوں پہ مہر لگائے گا تو یہ دل بھی تو تیرے ہیں، یہ دل بھی تو تیری محبت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اگر تو ان دلوں پر مہر لگائے گا تو ان دلوں میں بھی تو خدا بستا ہے۔ کہا جو اپنے اندر تیری محبت لیے ہوئے ہیں، یا ان کانوں کو بہرا کرے گا جو تیرا ذکر سننے کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی مجھے ایسی دعا لا دو کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی خدا سے رابطے کر لیتے ہیں اپنے الفاظ میں، جبکہ معصوم ایسا خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے اپنے رب کو پکارے کہ آپ اپنی آنکھوں کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ تیری عطا کی ہوئی، یہ کان بھی تیرے عطا کیے، یہ زبان بھی تیری عطا کی ہوئی، یہ پورے کا پورا جسم پروردگار، یہ تمام میرا جسم تیرا عطا کیا ہوا، تیری ہی بزرگ و برتری بیان کرنے کے لیے کوئی اہل بیت سے بہتر خدا کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ پروردگار ان ہاتھوں کو باندھے گا کہ جن کو تیری رحمت کی امید نے تیرے حضور پھیلایا، کہ پروردگار اگر تو میرے ہاتھوں کو باندھے گا کیونکہ میں نے گناہ کیے، تو یہ وہ ہاتھ ہیں جو دعا میں ایسے پھیلتے تھے۔ تو کیا تو ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو، تیری شان کو یہ گوارا ہے کہ تو ان کو باندھے گا؟ یعنی کہ رب کی رحمت اور بخشش کو کھٹکھٹانا اور جگانا کہ اللہ اب اپنی شان بزرگی کو جلا لائے اور اس بندے کو معاف کر دے کہ یہ اتنا خوف زدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مناجات خائفین، کہ بندہ اتنا خوف زدہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ہاتھ باندھ دے گی، زبان کو گنگ کر دے گی، آنکھ سے اندھا کر دے گی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے جیسے خوف زدہ ہوتے ہیں اور ایک امید کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ دروازہ کھلے گا، مجھے پتہ ہے، ساتھ کہے جا رہا ہے کہ میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو پروردگار تو کبھی باندھے گا نہیں، کیونکہ یہ دعا میں پھیلے تھے۔ پھر کہا پروردگار ان بدنوں کو عذاب دے گا جنہوں نے تیری اطاعت کی، یعنی میرا یہ وجود تو چاہے تو اس کو جلا دے جہنم میں، لیکن یہ وہی وجود ہے جو تیری مصلی پر کھڑا ہو کر تیری نماز ادا کیا کرتا تھا۔ وہ یہ وجود ہے، یہ بدن ہے کہ جس نے تیری اطاعت کی ہے، تو کیا
تو اپنی اطاعت کرنے والے بدن کو سزا دے گا، حتیٰ کہ اس کوشش میں لاغر ہو گیا بدن اور ان پاؤں کو عذاب کرے گا جو عبادت کے لیے دوڑتے ہیں کہ پروردگار ان پیروں سے میں مسجدوں کی طرف دوڑا ہوں، ہاں میں اب گناہ گار ہو گیا ہوں لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ چلو یہ وہی پیر ہیں کہ جو مسجد کی جانب دوڑے تھے نماز کے لیے، اور یہ وہی پیر ہیں جو امام بارگاہ کی جانب دوڑے تھے عزاداری کے لیے، تو پروردگار کیا ان پیروں کو عذاب دے گا جو عبادت کے لیے دوڑتے ہیں؟ میرے معبود جو تیری توحید کے پرستار ہیں ان پر رحمت کے دروازے بند نہ کرنا۔ اور یہ ہر دعا کا ہم دیکھتے ہیں سیکوینس، ایک فارمیٹ، اللہ کی شان، اللہ قادر ہے، اللہ جلال رکھتا ہے، اللہ بزرگی رکھتا ہے، اللہ چاہے تو جزا دے، چاہے تو سزا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر لیں۔ پروردگار تو میری آنکھ کو، میرے کان کو، میری زبان کو، میرے وجود کو، میرے پیر کو سزا دے گا؟ نہیں، یہ تیری شان کے بالکل خلاف ہے۔ اور اب دعا کے ہم آخری لمحات میں آ گئے۔ بندہ مومن ہمیشہ اپنی چاہت، اپنی حاجت کو اینڈ پہ رکھتا ہے، آخر میں رکھتا ہے، شروع میں خدا کی حمد و ثنا، اپنے گناہوں کا اقرار، محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعاؤں کو مانگنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور پھر دوسروں کے لیے دعا، پھر اپنے لیے دعا۔ اس طرح دعا مانگیے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو کہا اب میں مانگوں گا، کیونکہ میں نے ہر گناہ کا اعتراف کر لیا اور اپنا خوف اپنے رب کو بیان کر دیا۔ اب کسی اور کو بتائیں کہ میں اس چیز سے خوف زدہ ہوں۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ کسی دشمن کو بتا دیں آپ کو ہائٹ سے ہی ڈر لگتا ہے تو ہمیشہ آپ کو ہائٹ سے ڈرائے گا۔ اگر آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کو مال کی قلت سے ڈر لگتا ہے تو لوگ آپ کو اسی مال کی قلت سے ہی ڈرائیں گے اور آپ کی وہ کمزوری بنا لیں گے۔ بے شک۔ تو زندگی میں یہاں پہ بھی ایک پریکٹیکل لیسن ہے، آپ جن چیزوں سے خوف زدہ ہیں وہ چیزیں لوگوں کو مت بتائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے کہ آپ اس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ اسی جگہ پر آپ کو فائدہ لے گا اور آپ کو انہی چیزوں سے خوف زدہ کرے گا۔ اپنے خوف اپنے رب کو بتائیں تاکہ وہ ان خوف کو تلف کر دے اور آپ کو ایک مضبوط دل عطا کر دے، اور آپ اللہ سے کہیں پروردگار میرا سینہ وسیع کر دے، پروردگار تو میری حاجت قبول کر لے، تو مجھے لوگوں میں باعزت بنا۔ ایسے سورت تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ کیا تلاوت کریں کہ دنیا اور آخرت میں باعزت ہو جائیں، جس محفل میں جائیں اللہ عزت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرے۔ اب بندہ مومن مانگ رہا ہے، میرے معبود جو تیری توحید کے پرستار ہیں ان پر رحمت کے دروازے بند نہ کرنا، پہلے دوسروں کے لیے دعا، اور تیرا شوق دیدار رکھتے ان کو اپنی تجلیوں پر نظر کرنے سے محروم نہ کرنا۔ میرے معبود جس جان کو تو نے اپنی توحید پر ایمان کی عزت دی کیوں کر اسے دوری کی اہانت سے ذلیل کرے گا؟ جس دل میں تیری محبت سمائی ہوئی ہے اس کو اپنی آگ کی تپش میں کس طرح جلائے گا؟ میرے معبود مجھے دردناک غضب اور سخت ناراضی سے بچانا، الہی آمین۔ اے محبت والے، یا حنانو، یا منانو، یا رحیمو، یا رحمانو، یا جبارو، یا قہارو، یا غفارو، یا ستارو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کہ خدا کے یہ پاکیزہ نام اور جن دعاؤں میں اسم الہی آ جائے نا، اور جن دعاؤں میں پروردگار کے یہ بڑے بابرکت نام آ جائیں، یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ نام آ جائیں ایک مرتبہ مت دوہرائیے، آپ ان کو بار بار دہرائیے۔ اپنی دعا آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ کو رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، آپ کو خدا کی رحمت کو جگانا ہے۔ تو جب ان جملوں پر آئیں جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پر اللہ کے پاکیزہ نام ہے، رکیے، باادب ہو جائیے، رک کے پڑھیے، سلو ڈاؤن کیجئے، خود کو محسوس کر کے پڑھیے۔ یا حنان اے محبت والے، یا منان اے احسان والے، یا رحیم اے مہربان، یا رحمان اے رحم والے، یا جبار اے زبردست، یا قہار اے غلبے والے، یا غفار اے بخشنے والے، یا ستار اے پردہ پوشی فرمانے والے۔ اور جب چاہیں کہ اللہ ہمارے رازوں کا پردہ رکھے تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ ورد کریں، یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو، کہ پروردگار تو میرے جتنے بھی عیب ہیں وہ محفل میں کیے یا تنہائی میں کہ ان پہ پردہ ڈالے رکھنا، کیونکہ اگر اپنے ایک عیب پتہ چل جائیں تو ایک دوسرے کو لوگ دفنانا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ نام کہ اے بخشنے والے،
والے، اے غلبہ رکھنے والے، اے چھپانے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، اپنے رحمت سے عذاب جہنم سے نجات دے الہی آمین، رسوائی پر شرمندگی سے بچا الہی آمین۔ جب نیک لوگ الگ ہوں گے، ابھی سے پہلے ہم اس کو پیش کر چکے، جب نیک لوگ الگ ہوں گے برے لوگوں سے، جب حالات دگرگوں ہوں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا ان کے اعمال کے لیے۔ اللہ اکبر، پروردگار ہم سب کو آخرت کی وحشتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شمار کرے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ ہمیں روز محشر کھڑا کرے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ان کے ساتھ محشور کرے، کیونکہ ہر شخص روز محشر اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں کیوں نہ ان پاکیزہ ہستیوں سے متمسک ہو جائیں کہ جن کی طلب رکھتے اور تمنا رکھتے ہیں کہ آرزو رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوں ہم آخرت میں۔ تو نیک لوگ الگ ہوں گے، برے لوگ الگ ہوں گے، اور خوف و خطر گھیر لیں گے، اچھے لوگ قریب کیے جائیں گے۔ یقین جانیے اس سے پہلے جو بڑی گہری بات کر دی کہ جب دیکھنا چاہو آخرت میں کس گروہ کے ساتھ ہوگے، کن کے ساتھ آپ کا احتساب ہوگا، تو دنیا میں دیکھ لو آپ کس گروہ کا ساتھ دے رہے ہو۔ جو مظلوم کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور جو مظلوم کا خیمہ ہے وہ سید الشہداء کے خیمہ کے ساتھ ہوگا۔ جو ظالم کے ساتھ ہے وہ روز محشر دنیا کے ہر برے سے برے ظالم کے خیمہ کی جانب سے ہی اٹھے گا، اور جو سزا اس ظالم و جابر کی ہوگی ایک عام ظالم کی بھی وہی سزا ہوگی۔ پھر کسی نے تھوڑا غلط کیا یا زیادہ غلط کیا، غلط تو کیا۔ جس نے تھوڑا صحیح کیا، زیادہ صحیح کیا، صحیح تو کیا۔ تو نیک سب ایک طرف ہوں گے، بدبخت سب ایک طرف ہوں گے۔ اس کی گواہی تو سورہ واقعہ بھی دیتی ہے کہ اگر شام میں مغرب و عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے تو اس کی تلاوت بڑی خوبصورت ہے کہ پروردگار نیک لوگ اور ان نیک لوگوں کا تو کیا ہی کہنا کہ جن کے دائیں ہاتھوں میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور برے لوگ اور پھر ان بروں کی برائی کا کیا ہی ذکر کرنا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا بہشت کی نہریں ان لوگوں کے قریب کر دی جائیں گی، جنت کے باغوں میں وہ جو چاہیں گے وہاں سے کھائیں گے، اپنے رب کے قریب ہوں گے۔ یہ تمام تر نعمتیں ہم نے اپنے پاکیزہ بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے رکھ دی ہیں، اور گناہ گاروں کا تو ذکر ہی کیا کرنا۔ اللہ معاف کرے کہ پروردگار ہمیں ان میں رکھے کہ جو اللہ سے قریب، پنجتن کے قریب۔ دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، زندگی کے بہت فیصلے مائنر ہم سمجھتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بیٹھ لیا نارمل ہے، کھا لیا نارمل ہے، سفر کر لیا نارمل ہے۔ سفر کرتے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کیسا انسان ہے۔ تو یہ چھوٹے معاملات نہیں ہیں، آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے کچھ پہلو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، کانشیسلی اور انکانشیسلی، یو ول اڈیپٹ ٹو دا تھنگس کہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کی کسی دوست کی شخصیت کا حصہ نہ چاہتے ہوئے آپ کے لبوں سے وہ نکلنے لگیں گی، آپ کی ذہنیت کو انفلوئنس کرنے لگیں گی، آپ کے ڈیسیژنز کو۔ سب سے بری حرکت یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ کیوں کہا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ متمسک ہو جاؤ اور نیکوں کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، اور ذکر پنجتن کرو اور ذکر اہل بیت کرو، ذکر پروردگار کرو قرآن سے اور ان سے۔ اور اتنی نالجیبل، اتنی با علم ہستی، ان کی اتنی با علم دعائیں کہ دنیا میں انہوں نے خزانے چھوڑے، ہم ان کو چھوڑ کے جب دوسرے آتھرز کو پہلے پڑھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ پڑھیں، آپ سب کتابیں پڑھیں دنیا کی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کچھ کتابیں باعث فتنہ بھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جہاں پر علم کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں پہ فساد کے لیے بھی لکھی گئی ہیں، جہاں پر ایک اچھا نریٹو لکھا گیا وہاں پہ ایک نیگیٹو نریٹو بھی لکھا گیا ہے۔ اور ابھی ہم سب جانتے ہیں اور لکھنے والے کی انٹینشن آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا فتنہ یا فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس میں کوئی مثبت سوچ نہیں ہوتی ہے۔ بالکل وارز کرا دینے کی حد تک ایسے رائٹرز نے بھی لکھا ہے۔ تو you have to be very selective about what you read. You have to be very selective about who you choose to sit with you. You have to be very selective to decide who should accompany you during a journey. And اس کے بارے میں کہ آپ کو کس کے ساتھ کب سٹے کرنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی اور آپ کی زندگی اگر ایک جیسی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرے گی، انفلوئنس کرے گی۔ دوست کا آئینہ ہوتا ہے،
عکس ہوتا ہے، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ نیک لوگ الگ ہوں گے، برے لوگ الگ ہوں گے، خوف و خطر گھیر لیں گے، اچھے لوگ قریب کیے جائیں گے، برے لوگ دور کیے جائیں گے۔ ہر نفس نے جو کیا وہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آمین الہ آمین۔ تو آج ہم نے مناجات خائفین تلاوت کی۔ میں تو پڑھنے والوں میں سے تھی اور آپ بھی کتنا عروج سننے والوں میں سے تھیں، تو میں چاہوں گی عروج آپ کی سب کی جانب سے کچھ پیش کرے کہ اس مناجات سے کیا لیسن ملا اور کیسا محسوس ہوا۔ کیا دعا کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو پہلے ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل نہیں کیے تھے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگی جائے؟ بالکل، اس دعا سے بہت زیادہ نالج ملا۔ آخرت کی بات میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کر دی تھی کہ معاف کرنے والی وہی ذات ہے، اور آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی، ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ایک در وہ ہوتا ہے کہ جب آپ آدھی رات کے وقت، کبھی بھی آپ مصیبت میں ہو، وہ چاہے دن ہو یا رات ہو، اور بالخصوص جو نماز تہجد کا جو ایک وقت ہوتا ہے، خدا کسی کو اس وقت میں مصیبت میں مبتلا نہ کرے کہ جب ہر دروازہ بند ہوتا ہے۔ آپ بیل بھی دیں گے، آپ دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، کوئی آپ کی امداد کو نہیں آئے گا، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف ایک در کام آئے گا، صرف وہ رب کام آئے گا جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور آپ کو تب سے پالنے والا ہے کہ جب آپ کو رزق مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ سبحان تو اللہ۔ اب ہم یہ بات کری تھی کہ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ شمار ہوں گے، بدبخت بدبختوں کے ساتھ وہ مشہور کیے جائیں گے، اور جو ظالم ہیں وہ ظالمین میں شمار ہوں گے اور انہی کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور انہی کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے۔ بہت خوبصورت مناجات ہے امام کے، جتنا نالج نہیں تھا اس سے اس میں اضافہ ہو گیا کہ آخرت کتنی ضروری ہے، ایک بندہ مومن کا خوف دل میں کتنا ہونا ضروری ہے۔ اور اس خوف میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی اور انشاءاللہ آپ کو بھی لگے گی کہ آپ اپنے رب کو بار بار، ایک بچہ ہے جی آپ کا خالق اور مالک اور رازق ہے آپ کا رب، آپ بار بار آپ اس کی شان و بزرگی اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ جیسے اپنے ماں باپ سے کہیں گے، بالکل ایک چھوٹی چھوٹی سی تلخی پہ ماں باپ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوں یا کسی چیز پہ پنش کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاں آپ ہی کی اولاد ہیں، تو پھر آپ کی والی وہ صفات ہم میں آئی ہیں، اور یہ طنز و مزاح میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک ماں باپ آپ کو مارنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ رب ہے جس نے آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے بہت لطف آ رہا تھا دعا سنتے ہوئے، اور میں محسوس کر پا رہی تھی کہ وہ رب آپ کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، اس نے جس نے زبان عطا کی ہے وہ اس زبان کو واپس بھی لے سکتا ہے، وہ جس نے کان دیے ہیں وہ ان کو بہرا بھی کر سکتا ہے، اور کیا ہوا ہے آپ اپنی نظروں سے دیکھ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ ہیں جن کو ظلم نہیں لگتا، جن کو ناانصافی نہیں لگتی، جن کو کسی کی اخلاق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو کسی کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں جانی۔ آپ کے سامنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، انسانیت پامال کی جا رہی، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کے کانوں سے ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں سے ان کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ہو۔ تو صرف یہ ایک بندہ مومن کا دل ہے کہ جو کہ ایک نرم دل ہے، جس کو اپنے رب کا خوف ہے، اور اپنے رب کو وہ بار بار کہتا ہے کہ میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کو زیبا ہے، جبکہ تو اختیار رکھتا ہے سب کچھ کرنے کا۔ یہ تو اختیار رکھتا ہے مجھے ہر سزا دینے کا، لیکن یہ کہ ماں باپ بھی کچھ غلطیوں پر نہیں بخشتے، لیکن ان کو جب کہا گیا کہ وہ اتنا مقام رکھتے ہیں اور پروردگار نے انہیں اپنی صفات دی ہیں، تو ان پر بھی یہ ہے کہ اگر کچھ پیرنٹس سن رہے ہیں تو اللہ کو یہی تو کہا جا رہا ہے، پروردگار تو چاہے تو اس بدن کو جلا سکتا ہے، تو چاہے ان ہاتھوں کو باندھ سکتا ہے، تو چاہے میری زبان کو گنگ کر سکتا ہے، تو چاہے مجھے آنکھوں سے اندھا کر دے، کانوں سے بہرا کر دے، لیکن ساتھ یہ کہ تو کیسے اس دل پہ مہر لگائے گا جس دل میں تیری محبت ہے۔ تو وہ والدین جو سپر اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس حد تک کہ اپنے بچوں کو سم ٹائمز اب اس قدر کنفرنٹ کرنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے ان کی بالکل اپوزٹ آ گئے، اور یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ ان کے بالکل تقابل پر آ جائیں، رشتہ بڑا عظیم ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ عزت، یہ مرتبہ دیا، آپ کو والدین بنایا تاکہ آپ خدا کی وہ صفت اپنے اندر رکھیں کہ آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ مار لیں، ہاں آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے سرزنش کریں، لیکن آپ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ ہی سے تو محبت وہ بچہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بے شک وہ اس دنیا میں کسی بھی طرح کی جہالت یا غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو اور ہو، آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہو، لیکن جب رب معاف کر دیتا ہے اور آپ کو 70 گنا زیادہ ماں سے بھی پیار کرتا ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے کنفرنٹ کرنے پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اور جب کرنے پر آتے ہیں تو یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد ہے؟ اللہ نے جو مقام و مرتبے دیے کسی کو بھی دیے، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، بزرگ ہیں، چاہے حکمران ہیں، اللہ جو مرتبے دیتا ہے
جس کو بھی مرتبے دیتا ہے تو خدا ان سے ان مرتبوں کے بارے میں سوال کرتا ہے. تو یہاں پر ایک اس نوٹ پر ہم ختم کریں گے کہ تمام تر ہماری مومنات بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے برادران جو کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ حاصل کریں، اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ سب اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی ہر دعا کا جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ اس بار مظلوم کو قرار دیں. ہم مظلوم کے حق میں دعا کریں گے، ہمارا رب ہماری مشکلات کو حل کر دے گا. کیونکہ فلسطین کے ایک بزرگ کی ایک بات جو کہ کل رات ایک اپڈیٹ آئی تھی اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ آپ سب سے شیئر کرنی ہے، ایک ایمان کو تر و تازہ کر دینے والی بات، اور اسی نوٹ پہ ہم ختم کریں گے کہ یہ بزرگ اپنے گھر جو کہ بکھرا ہوا گھر، جو کہ گھر کی حالت میں نہیں ہے، پتھروں کے ڈھیر پہ بیٹھے تھے اور اب ایک کیمپ لگا دیا گیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی نہیں، غذا نہیں، وہاں پر ادویات کی کمی، پاور بریک ڈاؤن، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے. اور وہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہم ہی فتح یاب ہیں اور ہمیں معلوم ہے، اور دشمن نے دیکھ لیا کہ ہم کس بات پہ فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں اس چیز پر بے حد آج خوش ہوں. اولاد نہیں رہی ہے، ان کی فیملی نہیں رہی ہے، ان کا گھر نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں کہ کیا ہم فلسطین کے لوگ اتنے با ایمان اور دشمن اسلام کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے کبھی میزائل بھیج رہا ہے، کبھی راکٹس بھیج رہا ہے، کبھی ایئر کرافٹس، کبھی کچھ وارشپس ہو رہے ہیں، کبھی سولجرز بھیجے جا رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں کہ ہمیں گرانے کے لیے اور ہمیں مارنے کے لیے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا جائے. اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ دشمن اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے مختصر سی جماعت کو شکست دینے کے لیے، کیونکہ وہ مختصر سی جماعت کے جذبہ ایمانی کو آپ ٹکر نہیں دے سکتے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مومن کو نہیں جلدی گرا سکتے، کیونکہ جتنی بار گرے گا، روئے گا، نماز کا وقت آئے گا، آنسو پہنچے گا، پھر وضو کرے گا، پھر مصلی پر آ جائے گا، وہ دن میں کئی بار اللہ اکبر کہے گا. آپ اسے کہیں گے تم مان لو کہ میں بڑا ہوں، لیکن وہ ہر بار اذان کی تائید کرتے بتائے گا میرے لیے وہی بڑا ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے. تو یہاں پر بھی ہماری تمام تر دعائیں پنجتن پاک علیہ السلام کے پارا چنار کے مومنین کے لیے بھی، اور جو لوگ ان اویئر ہیں پلیز اپنے آپ کو اویئر کیجئے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی فلسطین ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ظالم ہر خطے میں موجود ہے، اور ہم ہر مظلوم کے حق میں دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اپنی پناہ میں رکھے. اور آخر میں یہی کہ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ وہ آئیں اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں. مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے. اینڈ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، do not forget to press the bell icon so you should be notified about the next video, and do like, subscribe and share so you can be the part of this religious journey, and you must contribute to this mission of Sayyida Zainab to spread the knowledge of Islam. Thank you so very much. Jazakallah khairan kaseera. Allah Hafiz.